آنسو بہا کر تو دیکھو وہ ہے حی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ عقل مند مسلمان اور خاص طور پہ بر صغیر کا رہنے والا جب اپنی نگاہ کو دوڑاتا ہے تو اسے مسلمانوں کی اکثریت قبر پرستی کی لعنت میں گرفتار نظر آتی ہے۔ نام اسلام کا لے رہا ہے، منسوب اسلام کی طرف ہے، اور اسلام کی سچی دعوت توحید کو چھوڑ کر اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانیوں کو اپنی عبادت کا مرکز مردوں کی قبروں کو بنا چکا ہے۔ اس کا رشتہ پتھروں سے، اس کا رشتہ خالق و مالک سے ٹوٹ کے بے جان، بے اختیار مخلوق کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اور اگر ہم اسلام کی خالص تعلیمات کی طرف نظر دوڑائیں تو دین اسلام توحید کا پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ دین اسلام اللہ کی تنہا عبادت کا درس دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسانوں کو غیر اللہ سے توڑ کر ایک اللہ سے جوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اسلام کا سچا پیغام ہے، یہ اسلام کی خالص وہ دعوت ہے جس کو میرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہر نبی نے دیا ہے۔ آئیے اللہ مالک کا فرمان سنتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ مالک فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا الا یہ کہ اس کی طرف ہم نے وحی کی کہ ایک اللہ کے علاوہ، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تم عبادت صرف اللہ کی کرو۔ اللہ کی عبادت کے علاوہ نہ کسی نبی کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی پتھر کی، نہ کسی صنم کی، کائنات میں کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ وہ عزت و شان و مقام و مرتبے میں کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اسلام عبادت کا حق خالص خالق اور مالک کو دیتا ہے اور اس کی عبادت میں کسی اور کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا۔ اسلام توحید الوہیت کا پیغام لے کر آیا ہے کہ الہ، معبود برحق، جس کے لیے سجدے، جس کے لیے نظر، نیاز، قربانی، ذبح، امید، بھروسے، ڈر، خوف، محبت، وہ خالص ایک اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی عبادت کے کسی عمل کے اندر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یقیناً الہ و معبود وہی ہے جسے دل عبادت کے لیے، محبت اور عقیدت اور بزرگی کے لیے معبود بنائے، دل اس کی طرف جھکے، دل
کے اندر پیار اور محبت اور عقیدت اور اس کی بڑائی کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہو، یہ حق صرف معبود برحق ایک اللہ کا ہے، اور اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی الوہیت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے، نہ اس کے علاوہ کسی کا خوف اپنے دل میں رکھا جائے۔ وہ تنہا مالک ہے جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ مالک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انسان کو الا لیعبدون، جن اور انسان کی عبادت کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو اس کا ساتھی اور ساجی اور شریک نہ بنائیں۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کرتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 21 اور 22۔ مالک فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خالق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ باقی سب مخلوق ہے، کوئی اور خالق نہیں۔ جب خالق اللہ ہے تو عبادت کا حقدار بھی اللہ ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ انسانوں اس کی عبادت کرو۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، اس کی عبادت کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ عبادت کا حقدار ہے جو تمہارا خالق ہے اور جس نے زمین کا بچھونا تمہارے لیے بنایا۔ والسماء بناء، اس نے آسمان کی چھت تمہارے لیے تانی۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، تمہیں پیدا کیا، زمین کے بچھونے کو بچھایا، اس فرش کو بچھایا، آسمان کی چھت تمہارے لیے سجائی، پھر آسمان سے پانی برسا کے اس زمین سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق انگوری کو پیدا کیا۔ اللہ مالک عبادت کے اوپر دلائل دے رہا ہے۔ عبادت حق اس کا ہے جو تمہارا خالق، زمین کا خالق، آسمان کا خالق، آسمان سے بارش برسا کے زمین سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق پیدا کرنے والا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ ساری باتیں اپنے سامنے رکھو اور مالک کا حکم سنو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ آسمان بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں تھا، زمین بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں تھا، بارش برسانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بارش کا قطرہ ایک بیل کی جڑ میں پہنچتا ہے تو اس پہ کریلے کی صورت میں سبزی اگتی ہے، یہی قطرہ ایک اور بیل کی جڑ میں پہنچتا ہے تو اس پہ انگور کا خوشہ میٹھا اگ آتا ہے۔ قطرہ ایک ہے، زمین ایک ہے، وہاں سے پھل مختلف نکل رہے ہیں، یہ نکالنے والا اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ ساری نشانیاں تمہارے سامنے ہیں۔ اب مالک تم سے سوال کر رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے، آرڈر کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اس اللہ کے ساتھ، اس خالق و مالک اور رازق کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، تم جانتے ہو۔ یہ دلائل اتنے واضح ہیں، یہ دلائل اتنے کھلے ہیں، اس کے لیے نہ ڈاکٹر ہونے کی ضرورت، نہ انجینئر ہونے کی ضرورت۔ ایک عقل سلیم رکھنے والا انسان ان نشانیوں پہ غور کرے تو اسے اللہ کی عبادت کا حق سمجھ آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے، اسی منہج کو، اسی انداز کو، اسی دعوت توحید کو عوام تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے۔ اہل شرک کو آپ نے اسی توحید کا پیغام دیا۔ اہل شرک کا گھیراؤ ہوا، جو اصنام کی عبادت پہ، اولیاء اللہ کی عبادت پہ ڈٹے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے درمیان اور ان کافروں کے درمیان میدان گرم ہوئے، مارکے برپا ہوئے۔ اس مارکے کے پیچھے اصل بات کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کفار مکہ کے ساتھ نہ بدر، نہ احد، نہ خیبر، نہ خندق، کوئی ایسی جنگ نہیں کی، نہ یہودیوں سے، نہ مکے کے قریشیوں سے،
جس کی بنیاد ایک اللہ کی عبادت کا پیغام نہ ہو، وہ جنگیں نہ سیاسی تھی، نہ ملکی تھی، نہ کرسیوں کی تھی، نہ مفادات کی تھی۔ اس جنگ کے پیچھے ایک ہی کہانی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ کے ہمارے بھائی بن جاؤ، اور اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو اللہ کی شریعت اسلام وہ پیغام ہے جو قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس کے راستے میں جو رکاوٹ آئے گی اس رکاوٹ کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی درس دیتے رہے، اور اسلام نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو کھل کے یہ پیغام دیا، یہ شرک اکبر وہ جرم ہے جس کو اللہ مالک نے کبھی معاف نہیں کرنا، قیامت کے دن اس کی کوئی معافی نہیں۔ ہاں اس دنیا میں توبہ کر لے، قبر پہ سجدے کرنے والا توبہ کر لے، قبروں کا طواف کرنے والا توبہ کر لے، مردوں کو پکارنے والا توبہ کر لے، غیر اللہ کو داتا و مشکل کشا سمجھنے والا توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی حالت شرک میں مر جائے، کفر بواہ پہ مر جائے، شرک اکبر پہ مر جائے، اب قیامت کے دن قطعاً اس کے لیے کوئی معافی کا سوال نہیں۔ آئیے اللہ مالک کا فرمان سنتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 48 ہے۔ مالک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مالک بے شک اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، یہ شرک اکبر وہ وحید جرم ہے، وہ اکیلا جرم ہے جس کی معافی کا کوئی تصور نہیں، اس کے علاوہ اللہ جس کے لیے چاہے جو چاہے معاف کر دے۔ زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، اللہ مالک کے دربار میں انسان آئے گا اس شرط کے ساتھ کہ اس گناہوں کے انبار میں شرک اکبر نہ ہو۔ مالک فرماتا ہے آدم کے بیٹے میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ان گناہوں والی زمین کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر کے تیرے حوالے کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ ایک گناہگار آئے گا جس کی دور تک جہاں تک نظر جاتی ہے 70 رجسٹر پھیلے ہوئے گناہوں کے، اور ایک چھوٹی سی پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہوگا۔ اس پرچی کو جب اس کے گناہوں کے ساتھ تولا جائے گا، مالک کی رحمت سے وہ گناہ سارے ہلکے ہو جائیں گے، لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا۔ شرک معاف نہیں ہونا۔ ہو سکتا ہے کوئی بھائی ہمارے دروس میں آگے اس کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالے کہ جی شرک شرک شرک، ہمیشہ ایک ہی بات۔ ارے بھائی یہ جرم ایسا ہے جس کی معافی کا کوئی تصور نہیں۔ جب کینسر کا مرض پھیل رہا ہو پھر سر درد کی گولیاں نہیں دی جاتی۔ امت کو قبر پرستی کا کینسر لگ چکا ہے، گلی گلی کے اندر بابا، گلی گلی کے اندر پیر، گلی گلی کے اندر بزرگوں کی ڈھیریے بنائی ہوئی، کوئی کسی کو داتا سمجھ رہا، کوئی کسی کو مشکل کشا سمجھ رہا، کوئی کسی کو حاجت روا سمجھ رہا، کوئی کسی کو کرنی بھرنی دھرنی والا سمجھ رہا۔ وہ سمجھتے ہیں پیر بابا بس یہ راضی رہے تو سارا کچھ مسئلے حل۔ حالانکہ اس پیر کو جس کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ پیر مشکل کشا نہیں ہوتا، زندہ مرید مشکل کشا ہوتا ہے۔ پیر تو فقیر ہے بیچارہ، پیر کو پیسے کون دیتا ہے؟ پیر کو سالانے نذرانے ماہانے کون دیتا ہے؟ اور مرید نہ دے، پیر اس مرید کے گھر دوبارہ آئے گا؟ پیر تو خود محتاج ہے مرید کے چندوں کا، وہ خود مشکل کشا کیسے بن گیا؟ وہ تو مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اس کی جیب ڈھیلی ہوتی ہے تو وہ گیڑا مارتا ہے بیچارہ، نکلتا ہے 6 مہینے کی گاڑی کے لیے، آج اس گاؤں میں کل اس گاؤں میں کل اس گاؤں میں، کہیں سے پیسے مل گئے، کہیں سے مرغا مل گیا، کہیں سے بکرا مل گیا، کہیں سے کچھ مل گیا۔ ایک پیر صاحب کے مرید نے بتایا کہ ہمارے پیر صاحب آتے، اب پیر مرید کے گھر روٹی کھائے تو ایک ہی بندہ کھائے گا نا، تو وہ مریدوں کا اگر کہتا ماں پوکھ کوئی نہیں تھال کے ان کے آیا تو بالا واسطے پا چھڈو، مجھے بھوک نہیں ہے، یہ تھال یہ ٹرے میرے بچوں کے لیے بھر کے دے دو،
میں کھاؤں گا تو اکیلا کھاؤں گا، ٹرے بھر کے جائے گی تو ماشاءاللہ ٹبر کھائے گا۔ مشکل کشا پیر ہوا یا مرید ہوا؟ گلی گلی کے اندر یہ بازار گرم ہے قبر پرستی کے، اور اسلام پیغام دے رہا ہے یہ جرم اتنا شدید ہے، مالک نے اس جرم کو معاف نہیں کرنا قیامت کے دن، باقی ہر جرم کی معافی کا تصور ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنیے، وہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ۔ ابن مسعود پوچھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آج تو یہ تمیز ختم ہو گئی، لوگوں کو عقیدے کا درس دیا جائے، اور جی عقیدے کی بات کریں گے اختلاف ہوگا، مسائل کی بات کریں گے اختلاف ہوگا، فقہی امور کو چھیڑیں گے تو اختلاف ہوگا، لہذا سارے مسئلے چھوڑ کے صرف فضائل کی دعوت دو، فضائل نماز، فضائل حج، فضائل زکوٰۃ، فضائل صدقات، فضائل اعمال، فضائل روزے کے، فضائل قرآن کے، فضائل سناؤ بس۔ آپ کسی کو بتاؤ مکہ جانے کا بڑا ثواب ہے، مکہ جانے کا بڑا ثواب ہے، مکہ جانے کا بڑا ثواب ہے، وہ قائل ہو جائے، وہ مکہ آ جائے اور وہ آپ سے کہے جی میں آ گیا مکہ، کرنا کیا ہے؟ کہنا اے نہیں میں دسنا کرنا کیا ہے، یہ مجھ سے نہ پوچھو کرنا کیا ہے، تو لڑائی ہو جائے گی۔ وہ ایک آدمی نے کافر کو کہا کلمہ پڑھ، اس نے کہا نہیں پڑھتا، اس نے کہا پڑھ کلمہ، اس نے کہا نہیں پڑھتا، جوش میں آ گیا، پکڑ کے نیچے گرا لیا، اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، پڑھ کلمہ ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ سمجھا کہ اب قابو آ گیا ہوں خان صاحب کے، اب یہ چھوڑے گا نہیں مجھے، کہا ٹھیک ہے پڑھا کلمہ، کہتا وہ ماڑا مجھے بھی نہیں آتا۔ آپ فضائل سناتے رہو، نماز کی فضیلت، حج کی فضیلت، جہاد کی فضیلت، صدقے کی ارے بھائی جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں کرو گے ان فضیلتوں سے کیا ملے گا؟ امت اکٹھی ہوگی، مکے لے جاؤ، مدینے لے جاؤ، مسجد میں لے جاؤ، پہلے طریقہ تو سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ فضیلتیں شروع کی تھی، ان کو فضائل بتائے تھے، سب سے پہلی بات کہی تھی قولوا لا الہ الا اللہ، پہلے عقیدہ، فضیلت بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، جہاد بعد میں، صدقہ بعد میں، بیوہ کی مدد بعد میں، یتیم کی مدد بعد میں، کفالتیں بعد میں، پہلی بات قولوا لا الہ الا اللہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا پوچھتے ہیں آمنہ کے لال فاطمہ کے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ امام الانبیاء، امام کائنات، مرشد اعظم، امام اعظم، پیران پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے کر کائنات کا سب سے بڑا گناہ بیان کر رہے ہیں، سنیے، قال ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے تو اللہ کا شریک بنا لے، اللہ کا پارٹنر بنا لے، اللہ کی عبادت کا حصے دار بنا لے، حالانکہ اس تنہا نے تجھے پیدا کیا۔ تو یا اللہ مدد بھی کہے اور یا علی مدد بھی کہے، تو اللہ مالک کو بھی داتا سمجھے، لاہور کے مردوں کو بھی داتا سمجھے، تو اللہ کو بھی مقدموں میں بری کرنے والا سمجھ کے پکارے، اور اسلام آباد کے بابے کو بھی کہے بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کری، تیری مولویوں نال ود مت مری۔ اللہ کا شریک بنا لے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں۔ ایک سجدہ اللہ کے لیے نماز میں ہوا تو دوسرا سجدہ سبز جھنڈی کو، کالی جھنڈی کو، حسین کی دلدل کو دیکھ کے اس کے گھٹنوں میں بھی ہو جائے، تو نے اللہ کا شریک بنایا، یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان ذالک لعظیم، یہ واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، جس کو آج امت اسلامیہ اسلام کے نام پہ اس کا اکثریتی گروہ کر رہا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يدعو من دون اللہ دخل النار، من ماتا، جو مر جائے اس حال میں
کہ وہ پکارتا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، شہباز کرے پرواز جانے راز دلان دے، وہ لال شہباز کو پکارتا ہو، وہ بابا بری سرکار کو پکارتا ہو، وہ پیر جیلانی کو پکارتا ہو، وہ سیدنا علی کو پکارتا ہو، وہ پیارے حبیب کے پیارے نواسوں سیدنا حسن حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پکارتا ہو، وہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کو پکارتا ہو رضی اللہ تعالی عنہا، وہ غیر اللہ کو پکارتے پکارتے مر جائے، امام کائنات امام اعظم حسنین کے نانا فرما رہے ہیں دخل النار، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ چھوٹا مسئلہ ہے، آج تو لوگوں نے عام عادت بنا دی، نہیں جی نہیں، جس کو مرضی پکارنے یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، بھی کا درس یاد کروا دیا، ہی کے درس کو بھلا دیا۔ بابا جی بھی مشکل کشا، اللہ بھی مشکل کشا، اللہ کے لیے اعلی مثال یہی بھی کی تسبیح اگر مولوی کی بیگم شروع کر دے، تو بھی میرا خاوند وہ بھی میرا کچھ لگتا، رہنے دو گے گھر میں سے؟ یہ کیا کہا ہے، میں بھی اور تو بھی اور کوئی اور بھی نہیں، بس میں ہی، یہ تیری غیرت ہے، تجھے بڑی غیرت آتی ہے تیری بیگم کہے تو بھی میرا خاوند اور وہ بھی میرا خاوند، گلے کاٹنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور رب کی غیرت کے بارے میں کبھی تیری سوچ نہیں جاگتی، تو یہ کہے اللہ بھی داتا، اجویری بھی داتا، اللہ بھی مشکل کشا، علی بھی مشکل کشا۔ دخل النار فتویٰ سن لیجئے، اعلان سن لیجئے، آرڈر سن لیجئے، پیغام سن لیجئے، اور پیغام اس کی زبان سے نکل رہا ہے جو اس دھرتی کے اوپر سچوں کا سردار ہے، اس سے پیارا سچ بولنے والا کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا۔ نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من ماتا، جو مر گیا اس حال میں غیر اللہ کو پکارتے پکارتے، داخل النار، یہ مرتے ہی جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ مسجدیں بنانے سے منع کیا، کیونکہ اس سے قبروں کی تعظیم اور ان کی عبادت کا دروازہ کھلتا ہے۔ آئیے آپ کو حدیث سنائیں، پیارے حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنائیں، صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 969 ہے، 969۔ پیارے حبیب دعا کر رہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، بابوں کی قبروں پہ گرنے والوں، پیروں کی قبروں پہ گرنے والوں، ملنگوں کی قبروں پہ گرنے والوں، خالی قبروں پہ گرنے والوں۔ خالی قبریں بھی تو ہے نا، جن کو بیچاروں کو دفنانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، وہ خالی قبر بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ وہ پیر صاحب رات میری خواب میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہاں بھی میں نے ایک چلہ کیا تھا، ایک قبر یہاں بھی ہونی چاہیے۔ یہ چلے چلے کا چکر نہیں ہے، یہ نام کی مشہوری ہے۔ مشہور زیادہ کمپنی ہو جائے تو وہ اشتہار میں کیا دیتے، نام ہی کافی ہے۔ ایک پیر صاحب مشہور ہو گئے، اب اس کی ایک نئی شاخ کھول لو، بھئی اس شاخ میں کوئی ٹانگ، کوئی لات، کوئی باں، کوئی سر، کوئی شہتے پورو، بابے کی کوئی چیز تو لگ نہیں جی، وہ ضرور، وہ ایک اس قبر میں ہے، اور یہاں چلہ کاٹا تھا، یہاں بھی قبر بنانے کا حکم ہوا ہے، وہ دکانداری ہے۔ کائنات میں سب سے افضل قبر محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جو قبروں میں پیر، فقیر، مولوی، ملا، شیخ، درویش پڑے ہیں، ہمیں ان کی خبر نہیں ہے وہ کس حال میں ہے، لیکن جس قبر میں آمنہ کے لال سو رہے ہیں انہوں نے ہمیں پہلے خبر دی ہے۔ اللہ نے اس زمین پہ حرام کر دیا ہے یہ انبیاء کے جسموں کو چھو، ان کو تکلیف، ان کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ جھوٹ کہتے ہیں وہ، الزام لگاتے ہیں اہل الحدیث پہ، اہل السنہ پہ، موحدین پہ، اجی یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں گئے، مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ بہتان ہے، افتراء ہے، جھوٹ ہے، ہم اس جھوٹ سے بری ہیں۔
پیارے نبی جس طرح اس قبر مبارک میں دفن ہوئے تھے اسی طرح آرام فرما رہے۔ آپ اپنی قبر میں آخرت کی اخروی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، دنیاوی زندگی کے ساتھ آپ کو دنیا کا شعور نہیں، دنیا والوں کو آپ کا شعور نہیں۔ آپ کی وہ قبر میرے رب کی طرف سے جنت کا باغ بن چکا ہے۔ پیارے نبی کی قبر سے افضل کسی کی قبر نہیں۔ اور نبی دعا کر رہے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 969، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا دینا، پوجا پاٹ کا مرکز نہ بنا دینا کہ لوگ میری آ کے عبادتیں کریں۔ پیروں کی قبروں پہ سجدہ کرنے والوں، کیا نبی کی قبر پہ سجدہ ہو سکتا ہے؟ بابوں کی قبروں کا طواف کرنے والوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف ہو سکتا ہے؟ بزرگوں کی قبروں پہ کالے دھاگے باندھنے والوں، تالے مار کے آنے والوں، جالیوں سے یہاں کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول فرما لیا۔ یہاں آتے ہیں دور کھڑے ہو کے روتے ہیں، تیری خیر ہوئے پیرے دوارا روجے دی جالی چون لین دے، دور کھڑے کھڑے روتے ہیں بیچارے۔ تھوڑے سے آگے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو موحدین کی جماعت سوٹے لے کے کھڑی ہے، پہلے سمجھاتی ہے کہ شرک ہے، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا۔ وہ جب نہیں پیچھے ہٹتے تو پھر ڈنڈا سمجھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بی بی چومنے لگی، اس کو 1 دفعہ روکا، 2 دفعہ روکا، تیسری بار آگے آئی تو وہاں جو ذمہ دار نہیں کھڑی تھی اس نے ڈنڈا مارا۔ کہتی حال یو نبی پاک کا وہابیاں دے اڑے کے آیا پی ہیں، وہابیوں نے تجھے قابو کر لیا، ہمیں تو جالی بھی نہیں چومنے دیتے۔ ارے وہابیوں نے قابو نہیں کیا، اللہ نے دعا قبول کی ہے۔ میرے پیارے حبیب امام الانبیاء، امام کائنات، فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر کے گئے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا دینا، پوجا پاٹ کا مرکز نہ بنا دینا کہ لوگ میری پوجا کریں۔ صحابہ کرام نے یہ درس سیکھا، امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درس کو یاد رکھا۔ نہ قبر کے اندر کوئی برکت، کوئی شفا، کوئی کرامت، نہ پتھروں کے اندر کوئی نفع نقصان کی قوت۔ ہمارے ہاں تو پیروں کی عبادت بہت بڑی بات ہے، پتھروں کی عبادت ہوتی ہے، کوئی یاقوت پہنا ہوا، کوئی فیروزہ پہنا ہوا، کوئی زمرد پہنا ہوا، یہ کیا جی، یہ فلانی بیماری کے لیے، یہ فلانی بیماری کے لیے، یہ فلانی بیماری۔ 5 انگلیاں 5 پتھروں سے بھری ہوئی ہیں۔ میں نے کہا شکر ہے اللہ نے 5 ہی دی ہیں، اگر کوئی اور زیادہ ہوتی تو اس پہ بھی چڑھا لیتے۔ کیوں جی؟ فلاں بیماری کے لیے یہ پتھر، فلاں بیماری کے لیے یہ پتھر، فلاں بیماری کے لیے یہ پتھر۔ اور صحابہ کرام نے پیارے حبیب کا درس کیسے یاد رکھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ موقف سنیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1270۔ سیدنا عمر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئے۔ حجر اسود کائنات کے پتھروں میں افضل ترین پتھر۔ فاروق اعظم چومنے لگے۔ امت کو درس کیا دے رہے؟ لوگوں کو قیامت تک آنے والوں کو پتھروں کی پوجا پاٹ والوں کے عقیدوں کو پاش پاش کیسے کر رہے؟ واللہ انی لأقبلک وانی اعلم انک حجر، اللہ کی قسم میں تجھے چومنے لگا ہوں اور میں جانتا ہوں تو پتھر ہے۔ میں تجھے چومنے لگا ہوں لیکن میں جانتا ہوں تو کیا ہے؟ پتھر ہے۔ وَإِنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، تیرے ہاتھ میں کوئی نفع اور نقصان۔ اپنے ہاتھوں سے، انگلیوں سے انگوٹھیوں کو اتار کے پھینک دو، ہاتھوں پہ بندھے ہوئے امام زامن کے تعویذ کو توڑ دو، گلے میں پڑے ہوئے کالے سیاہ دھاگوں کو کاٹ دو۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے پتھر دھاگے روک سکتے؟ اللہ تمہیں مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے یہ کوئی فائدہ دے سکتے؟ پھر اس خالق مالک زندہ کو چھوڑ کے پتھروں پہ امیدیں لگاتے ہو۔ میں جانتا ہوں تجھے چوم تو رہا ہوں، جانتا ہوں پتھر ہے، نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں، چومتا اس لیے ہوں کہ فاطمہ کے بابا نے تجھے چوما تھا۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی اپنے ایک ساتھی کو حکم دیتے ہیں، سنیے سیدنا علی کا فرمان سنیے، شیر خدا کا پیغام سنیے، سیدنا علی سے محبت کرنے کے دعوے دار بھی سنیں۔ یہ وہ علی ہیں جن سے محبت کرنا ایمان ہے، جن سے بغض رکھنا منافقت ہے۔ وہ توحید کا درس دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے محمد نے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تجھے وہ ذمہ داری نہ دوں جو ذمہ داری مجھے امام الانبیاء نے دی۔ کہا ضرور بتائیے وہ کیا پیغام ہے؟ آپ نے فرمایا جو تصویر مورتی بت نظر آئے مسح کر دو، جو اونچی قبر آئے زمین سے ملا دو۔ پکی قبریں بنانے والوں، قبروں پہ قبے بنانے والوں، اس پہ کمرے بنا کے طواف کرنے والوں، میلے لگانے والوں، سرکسیں لگانے والوں، یہ شیر خدا ہے، یہ حسنین کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ رسول کا چچیرا بھائی ہے، یہ پیارے نبی کا پیارا داماد ہے۔ اور فرما رہے ہیں اپنے داماد کو، مجھے میرے سسر، میرے نبی، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوٹی دی تھی، تجھے بھی وہ دوں، مجھے ایک کام بھیجا تھا تجھے بھی بھیجوں، ہر مورتی کو توڑ دے، ہر قبر کو زمین سے ملا دے۔ یہ پیغام مصطفیٰ ہے، یہ پیغام علی ہے، یہ پیغام اہل بیت ہے، یہ مذہب اہل بیت ہے۔ اہل بیت شرک پھیلانے کے لیے نہیں، شرک کو مٹانے کے لیے اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رہے، شرک کو مٹانے کے لیے زندہ رہے۔ آئیے دیکھیں آج امت اسلامیہ اس تیزی سے قبر پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو گئی، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایک قبر بنتی ہے، کچھ سالوں کے بعد کچھ فاصلے پہ ایک اور قبر بن جاتی ہے، ایک میلہ ختم نہیں ہوتا اگلا میلہ شروع ہو جاتا ہے، جنتریے اور ڈائریے چھپتی ہیں، سال کے ہر دن میں ایک دن میں 5-5 4-4 میلے لگتے ہیں۔ قبر پرستی کا کاروبار ایسا پروفیٹیبل کاروبار ہے، نہ اس کی مشینری خراب ہو، نہ خسارہ ہو، نہ گھاٹا ہو، نہ چندے میں کمی آئے، 2-4 مریدوں کی جیبیں بھر دو اور وہ جھوٹی کرامتیں بیان کرنا شروع کر دے۔ ایک دفعہ جس کو مرضی دفنا دو اور بڑا سارا بورڈ لگا دو بابا جی کا۔ ایک بابا جی کا بورڈ ہم نے دیکھا، پیر حضرت بابا پیپسی والی سرکار۔ اس غریب دا بکالا نہیں چلیا تے نے پیپسی دے ناتے قبر بنا لی۔ اب پتہ نہیں اندر پیپسی کی گاڑی دفن ہے یا بابا دفن ہے۔ کاروبار چل رہا، دکانداری ہے، نوٹ آ رہے ہیں، عرس لگ رہا ہے، میلے چل رہے ہیں، جھولیے بھری جا رہی ہیں، مال بھی مل رہا ہے، بدکاری بھی مل رہی ہے، منشیات بھی فروش ہو رہی ہے، بدکاری کا اڈا بھی چل رہا ہے۔ امت کے اندر یہ بیماری، یہ کینسر، یہ قبر پرستی کا عذاب، یہ لعنت کیسے پھیل گیا؟ اس کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب، اور یہ سبب اصل بنیادی سبب ہے، حقیقت سے لا علمی، دین سے دوری۔ قبروں کی پوجا کرنے والوں کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، حقیقت کی خبر نہیں ہوتی۔ ان سے پوچھو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو پختہ کر کے کوئی بلڈنگ بنائی؟ اپنے فرزند ارجمند کی قبر کو پختہ کر کے کوئی قبہ بنایا؟ رقیہ اور ام کلثوم کی قبروں کو پختہ کیا؟ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا ان کی قبر کو پختہ کر کے کوئی قبر پہ کوئی قبہ، کوئی بلڈنگ، کوئی میلہ، کوئی عرس؟ اب تو عرس کرنے والے ظالموں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ پچھلے دنوں ایک عرس کو دیکھنے کا موقع ملا، پاکستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا عرس ہو رہا ہے، پیارے نبی کا عرس۔ جبی میں ہے جان
सगी इब्ने सगी वो साहबे में अमीर उसने कहा जब कमाई करनी है तो छोटी मोटी हाथ मारने का फायदा ही कोई नहीं, डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे फराड करो। कोई सैयदना हसन का उर्स, कोई सैयदना हुसैन का उर्स, कहीं पीर और फकीर का उर्स। हकीकत से ला इल्म, शरीयत से दूर, कुरान से दूर, इस्लाम से दूर, तौहीद से दूर, दलाइल से दूर। अरे ये तो बड़ी बात कह दी, उन्हें नमाज की रकात का इल्म नहीं होता। एक मलंग से पूछा नमाज पढ़ते हो? उन्होंने जी पढ़ते हैं। फजर की कितनी रकात है? इधर फिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? इधर भी आज हो जाता है, इधर भी आए, इधर शिफा मिलती है, हम लोगों को शिफा मिलती है इधर। हम लोगों का हज बराबर ही है, हम लोगों के कीदे करे ने साफ ने असी हज बराबर समझने आए। अच्छा बाबा जी आप नमाज पढ़ते हैं? पांच वक्त नमाज पढ़ी दी है, फिर नमाज नो कैम भी करी दा है। नहीं नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में? बिस्मिल्लाह पढ़ते ने 5 वक्त की। 5 वक्त की। जोर की कितनी रकात होती है जी? जोर की कितनी रकात है? जोर की कितनी रकात है? यार 5। जोर की 5 रकात है ना? जोर की 5। तो हमें ये बताएंगे कि जो है उस गरीब ने पढ़ी हो तो उसे पता हो फजर की कितनी रखते हैं। 2 रकत वाली को 3 रकत बना देते हैं, 4 वाली को 6 बना देते हैं, पता ही नहीं है। उनका दीन यही है, उनका अकीदा यही है। आइए इस सबब को अपने सामने रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले लोग जिहालत में मुब्तला थे, फिर मालिक ने एहसान किया इंसानियत पर, उनके अंदर इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह को भेजकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ने एहसान अज़ीम किया इंसानियत पे जब उन्हीं के अंदर से उनमें एक रसूल भेजे जो उन पे उसकी आयात को पढ़ते, उनका तज़किया नफ्स करते, उन्हें किताब की तालीम देते, उन्हें हिकमत की तालीम देते। और उनसे पहले यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये इंसानियत खुली हुई गुमराही में थी। आपने उम्मत की खैर खाही का फरीदा इंतहाई अहसन तरीके से पूरा किया, इनको दावत दी, अमानत इन तक पहुंचाई। इस हाल में दुनिया छोड़ी कि उम्मत को एक ऐसा दीन दे के गए, उस दीन की रात भी उतनी चमकती है जितना उस दीन का दिन चमकता है। दिन और रात एक तरह चमक रहे, कोई मसला पोशीदा नहीं रहा, कोई बात खुफिया नहीं रही, कोई बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपाई नहीं। जालिम हैं वो लोग जो इस्लाम में बिदआत को रिवाज देते हैं और ये अकीदा पैगाम अवाम तक पहुंचाते हैं कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाया, कुल बरसी 40वां तीजा 7वां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, खत्म शरीफ आपने नहीं दिलवाया, 11वीं शरीफ आपने नहीं दिलवाई, गुठलियों पे आयते करीमा तो आपने नहीं पढ़ी, लेकिन काम बड़ा अच्छा था, नबी छुपा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा फरमाते हैं ऐसे दीन पे छोड़ कर गए जिसकी रात उतनी चमकदार है जितना उसका दिन चमकदार है। फिर सहाबा ने इस जिम्मेदारी को बेहतरीन अंदाज में पूरा किया। फिर वक्त गुजरता रहा, जूं जूं दौर नबूवत से पीछे हटता रहा, वैसे ही वैसे इल्म में तकवे में कमी होती रही। सही बुखारी हदीस नंबर 85 सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युक़बदुल इल्मु व यज़हरुल जहलु वल फितन। अल्लाह इल्म को उठा लेगा, जिहालत फैल जाएगी, फितने फैल जाएंगे। सही बुखारी और मुस्लिम में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान
یاد کیجئے، آگے پہنچائیے. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. اللہ تعالیٰ لوگوں سے علم ایسے نہیں چھینے گا کہ رات کو سونے والا عالم تھا، صبح ہوا تو سینہ صاف تھا. ایسے نہیں چھینے گا. صوفیوں کا ہاں ایسے چھینا جاتا ہے نا، صوفیوں کے ہاں ایسے ٹرانسفر بھی ہوتا ہے اور چھینا بھی جاتا ہے. ایک صوفی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ایک پیر صاحب کی گستاخی کر لی، بس وہ کرنی تھی. نماز کا ٹائم آیا، میں بھی امام تھا، آگے مصلی پہ کھڑا ہوا. اس پیر صاحب نے ناراض ہو کے میرے اوپر غضب کی ایسی نظر ڈالی کہ میرا سینہ صاف ہو گیا، ایک آیت بھی یاد نہ رہی. اور پھر جب میں نے پیر صاحب کے منت ترلے کر کے معافی مانگی، اس نے نظر رحمت ڈالی، وہ سارا علم واپس آ گیا. میں کہا پیر کا سینہ نہ ہوا، پرانا کمپیوٹر ہو گیا، جب مرضی ہارڈ ڈسک نکال لو لگا لو. اللہ ایسے نہیں علم چھینے گا کہ لوگوں کے سینوں کو صاف کر دے. وہ علم کیسے اٹھائے گا؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. اللہ علماء کو اٹھا لے گا، علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا. امام عبدالعزیز رحمہ اللہ فوت ہوئے، شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے، شیخ البانی رحمہ اللہ فوت ہوئے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فوت ہوئے. یہ تین امت کے وہ جلیل القدر علماء فوت ہوئے ماضی قریب میں کہ ایک انسان کی لاش کو دفن نہیں کیا گیا، علم کے سمندر کو دفن کر دیا گیا. علم ایسے اٹھے گا علماء کے اٹھ جانے سے. اور اس کے بعد کی خبر امام الانبیاء کی مبارک زبان سے سنو. حتی اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جہالا. جب علماء ختم ہو جائیں گے تو جاہلوں کو اپنا لیڈر بنا لیا جائے گا، جاہلوں کو پکڑ لیا جائے گا، بے علم لوگوں کی تباہ شروع ہو جائے گی. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. ان سے سوال ہوگا، وہ بغیر علم کے، بغیر قرآن اور حدیث کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، ان کے فتووں کو سن کے عمل کرنے والے بھی گمراہ ہو جائیں گے. اور آج وہی حال نہیں ہے. کسی سے پوچھو جی مجھے قرآن حدیث کا تو پتہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یوں ہوگا. بھائی یہ دال چاول آٹا نہیں ہے کہ اپنی رائے دے دو، اتنے کی کلو نہیں تو اتنے کی کلو ہوگی. یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا مبارک دین ہے، یہ آپ کی پہنچائی ہوئی شریعت ہے. اس کے اندر بغیر علم کے زبان نہ کھولیے. پتہ ہے تو بولیے، نہیں پتا تو بہترین جواب واللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے. یہ جواب دو گے شیطان دل میں ڈالتا ہے کتنی بےزتی ہوگی. وہ کہیں گے اتنے بڑے مولوی صاحب اور کہہ رہا واللہ اعلم. ارے بھائی ایک طرف آپ کو شیطان جھوٹی بےزتی سے ڈراتا ہے، اور قیامت کے دن اگر پکڑے گئے یہ غلط مسئلہ کیوں بتا دیا تو پھر علماء اٹھ جائیں گے، علم اٹھ جائے گا، جہال باقی رہیں گے، وہ فتوے دیں گے، انسان خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کہا جائے کہ علم ہونے کے باوجود قبر والے نہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، نہ زندگی اور موت کے مالک ہیں، نہ حشر و نشر کے مالک ہیں، تو پھر کس چیز نے قبر پرستوں کو اس فتنے میں مبتلا کر دیا؟ تو جواب میں کہا جائے گا کہ ان کو اس فتنے میں مبتلا کرنے والی کئی چیزیں ہیں، جن میں اس حقیقت سے لا علمی بھی ہے جس کے لیے اللہ مالک نے انبیاء کو بھی بھیجا اور کتابوں کو بھی نازل کیا. انبیاء بھی توحید کا پیغام لے کر آئے، کتابیں بھی توحید کا پیغام لے کر آئی، اور لوگ جہالت میں مبتلا ہو کے انبیاء کی بعثت کے مقصد کو بھی بھلا بیٹھے، اور انبیاء پہ جو اللہ مالک نے کتابیں اتاری اس کو بھی ختم کر دیا، بھول گئے. اور علماء سو کا برا ہو جنہوں نے عوام کے ہاتھ سے کتابوں کو چھین لیا، قرآن اور حدیث کو چھین لیا، اپنے مولویوں کی لکھی بھی کتابیں دے دی. اجی وہ قرآن حدیث بڑا مشکل تھا، پھر 40 رکنی کمیٹی بیٹھی بزرگوں کی، انہوں نے بیٹھ کے پھر اس کا نچوڑ نکالا اور حل نکالا. اور یہ کب نکالا؟ یہ وہ 100 سال کے بعد ہی تقریباً ضرورت پڑ گئی. بھئی قرآن حدیث بھی عربی میں، تمہارے بزرگوں نے جو نچوڑ نکالا وہ بھی عربی زبان میں، جو اللہ نے شریعت بھیجی اس کے تو 100 سال کے بعد
رینیو ہونے کی ضرورت پڑ گئی، جو تمہارے بزرگوں نے نچوڑ نکالا اس کو 1300 سال گزر کے دوبارہ ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ قرآن اور حدیث چھین لیا، بزرگوں کی ملفوظات، بزرگوں کے قصے، بزرگوں کی کہانیاں ہاتھوں میں پکڑا دی، اور عوام اس حقیقت کو ہی بھول گئے کہ انبیاء کیوں آئے تھے، کتابیں کیوں آئی تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلام میں قبروں اور بزرگوں کے آثار پہ مساجد و مزارات کی تعمیر ایسی بدعات ہیں جو شریعت اسلامیہ سے ناواقف اور مقصد بعثت انبیاء سے ناواقف لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ مالک نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا پیغام دینے کے لیے اور کمال تک پہنچانے کے لیے اس پیغام کو آپ کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ شرک کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، دین خالص اللہ کے لیے ہو، عبادت خالص اللہ کے لیے ہو۔ اور پیارے حبیب محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ قربان جاؤں، شرک کے طرف لے جانے والا کوئی ایک سوراخ بھی آپ نے کھلا نہ چھوڑا۔ ایک صحابی نے کہا نہیں تھا ما شاء اللہ و شئت، جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فوراً کہا یہ نہ کہو، یہ نہ کہو اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، بلکہ یہ کہو قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو جو تنہا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے کائنات مل کے چاہے کچھ ہو سکتا۔ یہ مقصد تھا بعثت انبیاء کا کہ لوگوں کو توحید کا درس دیا جائے، جس کو جہالت کی بنیاد پہ لوگوں نے بھلا دیا۔ اسی لیے جو شخص توحید اور دین سے جتنا ناواقف ہوتا ہے اتنا وہ شرک کی دلدل کے اندر گرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ یہ بڑے بڑے پیروں فقیروں کو دیکھ لیں، یوٹیوب پہ ان کے کلپ سن لیں۔ ایک پیر صاحب سے انٹرویو کیا گیا، وہ بہت بڑا پہنچی ہوئی سرکار، بنگالی بابا، شیرازی بابا، عامل بابا۔ اس سے کہا جی وہ آپ کو چاروں قل یاد ہیں جو گھر کے اندر بچوں کو یاد ہوتے ہیں، 5-5 سال کے بچوں کو ماں باپ یاد کروا دیتے ہیں، 4-4 سال کے بچوں کو۔ انہوں نے کہا جی سوری مجھے نہیں یاد ہے، ہاں میں تعویذ دیتا ہوں، یا ودود کا وظیفہ بتاتا ہوں، دنیا کے سارے اڑے ہوئے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یا ودود کا ترجمہ کیا ہے؟ میں تجھے کہا نہیں ہے الٹے سیدھے سوال نہ کر، مجھ سے 2 ٹائم دی روٹی لگی، کیوں تنگ کرنا ہے؟ یار اب میری بات سنیں، روٹی بھی تو کمانی ہے نا بھائی۔ تو چاروں کل آپ کو خود آتے ہیں؟ وہ کدھر گیا؟ سوری۔ اسی دوران اطلاع ملی کہ عامل ایم اے شیرازی اپنے اڈے پر واپس پہنچ گیا ہے۔ رب نواز عرف ایم اے شیرازی کی حالت ہمیں دیکھتے ہی ایسے تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ تو بیسیکلی کیا کام ہے یہ آپ کا؟ بس اللہ کر کے دینے جو آتا ہے جادو ٹونا۔ اچھا، علم نجوم جادو ٹونا ہوتا ہے؟ علم نجوم ہور ہوتا ہے، جادو ٹونا ہور ہوتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ بس اللہ کر کے دے دیتے جو آتا ہے۔ یہ دسو کہ تسی کتنا پڑھے لکھے ہو؟ میں نہیں پڑھا لکھا۔ بیٹے پانی پلا، بیٹے پانی پلا۔ یا ودودو کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، یا ودودو کا کیا مطلب؟ یا ودودو پڑھو اتنی دفعہ۔ اس کا کیا مطلب ہے یا ودودو کا؟ ہاں جی، میں تانوں کیا کہ تہاڈی مہربانی جاندا، مہربانی۔ جعلی عاملوں کی مختلف اقسام اور ذاتیں ہیں۔ ان کی اکثریت نسل در نسل اسی پیشے سے منسلک ہے۔ روحانیت اور نوری علم کے نام پر مکروہ دھندا کرنے والے ان جعل سازوں کا مذہب سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ شہر میں جگہ جگہ عاملوں کے ڈیرے، جہال اور قوم کے رہبر اور رہنما اور عامل اور بابے اور بزرگ اور بڑے بڑے القابات لگا کے بیٹھ کے حقیقت میں جو جتنا شرک کی وادی میں گرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا جاہل ہوتا ہے، اور جتنی جہالت زیادہ ہوتی ہے شرک اتنا ہی غالب آتا ہے۔ علم ہوگا توحید ہوگی، شرک بھاگ جائے گا، اور جہاں علم نہیں ہوگا جہالت ہوگی تو وہاں شرک کی اندھیریاں ہی چلیں گی۔ اسی لیے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کی اکثریت جو حال، جاہل، کم علم، ان پڑھ، اجڑ، گوار، وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ دوسرا بڑا سبب جھوٹی روایات کا قوم اور معاشرے کے اندر مشہور ہو جانا۔ لوگوں کا تحقیق کا ذوق تو پہلے ہی مٹ گیا۔ کیا حدیث میں آیا، کیا قرآن میں آیا، بس 2 رکعت نماز اندھیرا جو حال امام کا وہی میرا، اللہ اکبر۔ بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، حضرت جی کہتے ہیں یوں کرنا چاہیے۔ وہ حضرت جی کہاں سے بولتے ہیں؟ عجیب، ہم بڑی پہنچی سرکاریں، گستاخی نہ کیا کریں، آپ پوچھ کے کہاں سے بولتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہوگا، کس خندق میں دفن ہوگا۔
झूठी रिवायतें लोगों में मशहूर, मन घड़त रिवायतें लोगों में मशहूर हो गई। फितना इबादत कबूर में लोगों के मुब्तला होने का दूसरा बड़ा सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी रिवायात मंसूब कर दी गई जिस रिवायात को अहदीस रसूल कहना जुर्म है मशहूर वो हदीस रसूल के नाम पे मौजू मन घड़त रिवायात। इन रिवायात में से एक रिवायत सुनिए, इज़ा अयतकुमुल उमूरु फअलैकुम बिअस्हाबिल क़ुबूर। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। मन घड़त झूठी रिवायत है जिसको हदीस रसूल बयान करके कहकर बयान किया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें कोई मुश्किल फंस जाए, मुश्किल में आ जाओ, तो कब्र वालों की तरफ रजू करो। आप तो अपने सहाबी से कह कर गए कि तेरे पांव का तस्मा भी जूते का टूट जाए तो भी अल्लाह से मांग। आसानी में अल्लाह को याद रख, मुश्किल में अल्लाह तुझे याद रखेगा। उस नबी को कहते हो नऊज़ु बिल्लाह। उस नबी ने लोगों को कहा कि कब्र वालों के साथ रुजू किया करो जब भी किसी मुसीबत में फंस जाओ। मशहूर है हदीस के नाम पे। ये मन घड़त झूठी कहानी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उम्मत के आखिरी दौर में ऐसे लोग, ऐसे कज़्ज़ाब पैदा होंगे जो रिवायात पढ़ पढ़ के घड़ घड़ के तुम्हें सुनाएंगे जिसको तुम्हारे आबा अजदाद ने नहीं सुना होगा। इमाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये रिवायत बेइत्तफाक माहिरीन हदीस मुहद्दिसीन घड़ी हुई है। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये रिवायत झूठी है, मन घड़त है। इसी तरह की एक और रिवायत है, लौ अहसन अहदुकुम ज़न्नहु बिहजरिन नफ़अहु। अगर कोई पत्थर के साथ भी हुस्ने ज़न का मामला कर ले कि इस पत्थर से मुझे ये फायदा होगा, तो उस पत्थर से उसे फायदा हो जाएगा। ये किस्सा है, ये मन घड़त है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने इसे मौजू करार दिया, झूठी मन घड़त करार दिया। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इसे बेअसल करार दिया। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इसे मन घड़त करार दिया। लोगों के अंदर मशहूर है जी, आप अकीदा होना चाहिए, बस पत्थर पे भी अकीदा रख लो। अरे भाई, देने वाला कौन है? तुम पत्थर के ऊपर उम्मीदें रखोगे तब भी अल्लाह देगा, अल्लाह पे उम्मीद रखोगे तब भी। एक तरफ गैरुल्लाह से नीयत जोड़ी, झोली तुम्हारी फिर भी अल्लाह नहीं भरी, गैरुल्लाह ने नहीं भरी, लेकिन तुम शिर्क की वादी में गिर गए। और अगर तुम अल्लाह पे उम्मीदें रखोगे, झोली फिर भी तुम्हारी अल्लाह भरेगा, लेकिन तौहीद तो बाकी रहेगी। मौलवियों पर भी अल्लाह हिदायत का रास्ता खोल दे अपनी तकरीर को खूबसूरत बनाने के लिए, उसमें अच्छी सी अच्छी चाशनी भरने के लिए। जो कहीं लिखा पढ़ा देख लिया, तहकीक किए बगैर बयान कर दिया, ताकि मैं बयान करूं, नीचे से सुभान अल्लाह का नारा आए, बड़ा मजा आए। अब वो सही है या ज़ईफ है, ये झूठी है या मन घड़त है, इसकी तरफ तवज्जो खत्म हो गई। इल्ला मन रहिम रब्बी। मौलाना तारिक जमील साहब एक रिवायत बयान करते हैं, कहते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात में एक हफ्ता बाकी रह गया तो सहाबा किराम आए, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद आए और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे। आपने अपने असहाब को देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूं। सैयदना इब्न मसऊद ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, ये तो अलविदाई गुफ्तगू लग रही है, लगता है अब आप हमसे जुदा होने वाले हैं। आप हमें अपने कफन दफन गुस्ल के बारे में हुक्म जारी फरमाएं। फरमाया, मेरा गुस्ल मेरे अहले बैत देंगे। कहा, कफन कौन देगा? कहा, कफन भी मेरे अहले बैत देंगे। कहा, जनाजा कौन पढ़ाएगा? कहा, जब गुस्ल और कफन से फारिग हो जाओ तो हुजरा आयशा में से तुम सारे निकल जाना, मुझे अकेले यहीं पर छोड़ देना, सबसे पहले मेरा जनाजा अल्लाह पढ़ेगा। जब आप के जाने में एक हफ्ता बाकी था दुनिया से, तो सहाबा है या रसूलल्लाह, तो आपने उनको देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो आपने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह तुम्हारा साथी हो। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये तो बातें रुखसती की हैं, जैसे जाने का वक्त करीब आ चुका है, तो आपको गुस्ल कौन देगा? कहा, मेरे अहले बैत मुझे गुस्ल दे। आपको कफन कौन देगा? कहा, मेरे अहले बैत मुझे कफन दे। आपको कब्र में कौन उतारेगा? कहा, मेरे अहले बैत मुझे उतारे। आपका जनाजा कौन पढ़ेगा? तो इस पर आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये हुजरा आयशा बता रहा हूँ, ये हुजरा आयशा, अम्मा आयशा का हुजरा क्या हुजरा है। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो आपने कहा, तुम्हारे नबी का जनाजा ऐसे नहीं है जैसे हमारे होते हैं, अभी बताने लगा। तो आपने कहा, जब तुम मुझे गुस्ल दे देना तो तुम सारे बाहर निकल जाना, सबसे पहले अल्लाह मेरा जनाजा पढ़ेगा। तो हुजरा आयशा वो है जहाँ अल्लाह ने, अल्लाह ताला मकान और ज़मान है,
لہذا اس کا جنازہ پڑھنا وہ جانے اور اس کا رسول جانے. میں تو تمہیں خبر صحیح سنا رہا ہوں. کہا کہ سب سے پہلے میرا اللہ جنازہ پڑھے گا، اس کے بعد جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور عرش کے فرشتے مقرب وہ آئیں گے اور میرا جنازہ پڑھیں گے. پھر ساتوں آسمان کے فرشتے اتریں گے اور میرا جنازہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر تم پہلے مرد آنا چارپائی کے ساتھ کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کرنا. اللہ اکبر. نماز کی نیت یہ نہیں ہوا. پھر جب مرد ختم ہو جائیں تو عورتیں آنا، جب عورتیں ختم ہو جائیں تو بچے آنا، جب بچے ختم ہو جائیں تو تمہارے نوکر ملازم غلام آئیں گے. پھر اس کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کرتے ہیں. یہ ازواج کا مقام بتا رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی یہ کہاں ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ یہ من گھڑت جھوٹی روایت ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس کے بعد فرشتے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد صحابہ تم آنا، پھر عورتیں آئیں گی، پھر بچے آئیں گے. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا آپ کی طرف منسوب جھوٹ اور من گھڑت ہے جو لوگوں نے تلاش کے آپ کے ذمہ لگا دیا؟ ایک اور روایت سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کی، اور اس میں کیا ہے؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اِنَّكَ قریب کو کہا جاتا ہے جو سامنے کھڑا ہو. تو جب زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، کائنات بھی نہیں تھی، اللہ اپنے حبیب کو وجود دے کے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہہ رہا تھا تو میرا رسول ہے. اللہ کے حبیب پیدا ہوئے سیدہ آمنہ کے گھر، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کائنات کے وجود سے پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، آدم اور بنو ہاشم کی تخلیق سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا. یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا؟ نہیں، زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. آپ کی پیدائش تو ہو رہی ہے آج سے 1425 سال پہلے، اور نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، ہے نہ عرش تھا نہ فرش تھا، نہ فلک تھا نہ چاند تھا، نہ سورج تھا نہ تارے تھے. ایک اللہ تھا. اللہ. جب زمین آسمان نہ ہو تو آدم کہاں سے آئیں گے؟ آدم کہاں سے آئیں گے؟ عرب کہاں سے آئیں گے؟ بنو ہاشم کہاں سے آئیں گے؟ عبداللہ کہاں سے آئیں گے؟ آمنہ کہاں سے آئیں گی؟ ابھی تو کچھ بھی نہ تھا، نہ دھرتی نہ آسمان، نہ یہ نہ وہ، نہ شرق نہ غرب، نہ شمال نہ جنوب. اللہ اللہ اپنی ذات میں اللہ. زمین آسمان کے پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. کاف انکا کاف کا لفظ بولا جاتا ہے جب اگلا سامنے بیٹھا ہو. تو کا مطلب ہے کسی سامنے سے بات ہو رہی ہے، وہ کا مطلب ہے کسی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے انکا آپ، اے میرے محبوب آپ، اے میرے محبوب تو. یہ من گھڑت قصہ نہیں، من گھڑت روایت نہیں تو اور کیا ہے؟ مشرکین نے، قبر پرستوں نے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں نے ایسی روایات تراشی اور عوام کے اندر مشہور کر دی جو اسلام کی ضد ہے، جو توحید کی ضد ہے، جو عقیدہ صحیحہ کی ضد ہے. لوگوں میں پھیلا دی. کہیں پتھروں پہ امیدیں لگا دی، کہیں قبر والوں سے امیدیں جوڑ دی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قبر پرستوں، پتھر پرستوں کی طرف تو بھیجا تھا. ابو جہل پتھر پرست نہیں تھا، صنم پرست نہیں تھا. آج یہ روایتیں گھڑ کے آپ قوم کو سنا دیں کہ پتھر سے بھی امیدیں لگا لو تو فائدہ ہوتا ہے. آپ آئے ہی پتھر کے پجاریوں کو صنم پرستی سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف منہ موڑنے کے لیے. لوگوں نے اس کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے عوام میں مشہور کیا، توحید کو مٹانے کے لیے، شرک کو پھیلانے کے لیے. یہ ایک گھناؤنی سازش ہے لوگوں کی. اللہ کے لیے شریعت اسلامیہ تم سے ڈیمانڈ کرتی ہے تحقیق کے دامن کو کبھی نہ چھوڑو. اس دین کا علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرو. اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کا علم سکھاؤ. تم مر کے دنیا چھوڑ جاؤ گے اگر تمہارے بچوں نے قرآن اور حدیث کا علم سیکھا ہوگا. تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے.
تمہارے مرنے کے بعد دین اسلام کی جتنی خدمت کریں گے وہ اپنے آپ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا رہے گا۔ آج اپنی آخرت کے لیے کچھ کرو، آج اللہ کی وحدانیت کے لیے غور اور فکر کرو، اس تحریک کو عام کرنے کے لیے اپنی ہر صلاحیت کو استعمال میں لے آؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، توحید کا عقیدہ توحید کا، لا الہ الا اللہ کے پیغام کا خادم بنا کے رکھے۔ جب تک زندہ رہیں ہماری جان، ہمارا مال، ہماری صلاحیتیں، ہمارا ایک ایک لمحہ خالق و مالک کی عبادت میں گزرے۔ پیارے بھائیوں، یہاں پہ یہ جملہ یاد رکھنا، آپ دنیا کا کوئی کام بھی کریں اس کو سیرت محمد الرسول اللہ کے مطابق کریں تو آپ کا وہ عمل آپ کے لیے قیامت کے دن باعث اجر و ثواب ہوگا۔ سیدہ زینب کا بڑا عجیب جملہ ہے، وہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فرماتی ہیں بہترین عبادت وہ ہے جو بستر پہ کی جائے، گدے پہ کی جائے، بہترین عبادت۔ کیا خیال ہے جب انسان سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہے تو وہاں وہ تراویحیں پڑھتا ہے؟ وہ بہترین عبادت کیا ہے جو بستر پہ ہو رہی؟ کہا سونے سے پہلے وضو کر کے بستر پہ چلے جاؤ۔ سونے سے پہلے وضو کر کے، کتنا منٹ لگتا ہے وضو کرنے میں؟ 2 منٹ 3 منٹ۔ وضو کر کے بستر پہ چلے جاؤ۔ تم وضو کر کے بستر پہ جاؤ گے، سونے کے اذکار پڑھ کے لیٹو گے، اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا جو تمہارے بستر میں تمہارے ساتھ رات گزارے گا، شیطان کو قریب آنے نہیں دے گا۔ اور رات کو جب جب تم کروٹیں بدلو گے، ہر کروٹ پہ تمہارے لیے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا رہے گا۔ اور ایسی حالت میں اگر آنکھ کھل جائے اور زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ کے اللہ سے جو سوال کرو گے اللہ عطا کر دے گا۔ معنی یہ کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ڈھالو امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، تو ہر عمل قیامت کے دن اجر و ثواب کے پڑھنے میں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، توحید پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔